قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ نیز میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم ہر ٹیلے پر بے فائدہ عمارتیں بناتے ہو اور ایسے مضبوط محل تعمیر کرتے ہو گویا تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم کسی غریب اور کمزور پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور میرے پیچھے لگ جاؤ، اس ہستی سے ڈرو جس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں جانور دیے، بیٹے دیے، باغیچے دیے اور چشمے دیے۔ مجھے تم پر کسی عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگے، نصیحت کر یا نہ کر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پہلے لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا آیا ہے، ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ تیرا رب ہی غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے میں واقع احقاف نامی علاقے میں آباد تھی۔ وہ جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ طاقتور، قداور اور معدنی ترقی یافتہ تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے محلات اور عمارتیں بنائی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم عاد اللہ تعالیٰ کو بھول چکی تھی۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے، ظلم کرتے، کمزوروں کو دباتے اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ انہوں نے اپنی طاقت کو اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے غرور کا ذریعہ بنا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اللہ کی نافرمانی سے باز رہنے کو کہا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا، بلکہ انہیں جھٹلایا، مذاق اڑایا اور کہا، ان نقول الا اعترک بعض آلہتنا بالسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ معبودوں نے تمہیں کسی برائی سے پاگل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بار بار مہلت دی۔ جب وہ نہ مانے تو 3 سال تک بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر سمجھایا مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، بس ہم نے ان پر سخت گرجدار آندھی چند منحوس دنوں میں بھیجی۔ یہ آندھی مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلی۔ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، ہم نے اس ہولناک ہوا کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلط رکھا۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ انسانوں اور اونٹوں کو زمین پر اٹھا کر پٹخ دیتی۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی گویا وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنوں کی طرح ہو گئے۔ پورا شہر مٹی میں دفن ہو گیا، بلند و بالا محلات تباہ ہو گئے اور قوم عاد صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر ہم نے اسے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ قوم عاد کی تباہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مادی طاقت، عمارتیں، دولت انسان کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتی۔ جب کوئی قوم تکبر، ظلم، شرک میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، بس عبرت حاصل کرو اے عقل والوں۔